إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نوازا کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں سے یوں کہا کہ نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہاں، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، پوری نعمت کر کے وہ دین دیا گیا ہے ہم کو۔ اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذمے ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، پیغمبر بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چنا، اس لیے جو باتیں ہماری طرف سے آوے، جو پیغام اس کو سنبھالیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو۔ شکر یہ بندوں کی ایک صفت ہے کہ جب نعمتیں آویں تو اپنے آپ کو شکر گزار بناویں۔ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت کی حفاظت بھی ہوگی۔ جس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت ہٹا لی جاتی ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری یہ بندوں کے ذمے کی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ شکر گزار رہیں، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، کہ نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والے کی بھی قدر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور اللہ سے مانگی ہے، وہ یہ مانگی کہ اللہ جب تو مجھے کوئی پسندیدہ چیز دے دے تو ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، ابھی میری حاجت پوری نہیں ہوئی، اگرچہ مجھے وہ چیز پسندیدہ تھی وہ مجھے ملی، مگر ابھی ایک بات اور باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعله قوۃ لی فیما تحب۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی، دعائیں پہنچائی کہ یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا، جس طرح احکام پہنچائے، طریقے پہنچائے، ایسے یہ بھی۔ تو یہ دعا مانگی، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب۔ اے اللہ، جو چیز مجھے پسند تھی وہ تو آپ دے چکے، مگر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، اب آگے میری حاجت اور ہے کہ جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے، میری التجا یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز تیری پسندیدہ طریقے میں استعمال ہو جاوے، یہ بھی کر دے۔ ہاں، کہ وہ پسندیدہ چیز تیری مرضیات میں استعمال ہو، تیری نامرضیات میں استعمال نہ ہو۔
وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فاحب، تیری پسندیدہ چیز میں تو وہ تیرے پسندیدہ طریقوں میں یہ نعمت خرچ ہو جاوے، یہ نعمت مجھے تقویت پہنچاوے، یہ بھی میری حاجت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام دیا ہے، ایک نعمت ہو گئی، اب اس کام میں اور مدد چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنیں، وہ کسی سطح پر بھی پہنچ کر کے اس کو آخری نہ سمجھے۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجل، کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن، اس کا لالچی بن، اس کے پیچھے پڑ، یہ سکھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نفع دینے والی چیز دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ سکھایا کہ یہ نفع دینے والی چیز، تو فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے بندہ خدا جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن، تو اس کا لالچی بن، تو اس کے پیچھے پڑ جا۔ بڑی مبارک تعلیم ہے یہ، کمال پیدا کرنے کے لیے، تکمیل پیدا کرنے کے لیے، اور تقصیرات اور قصور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو تو اس کا تو حریص بن، اس کی حرص کر، اور اللہ سے مدد مانگ۔ یوں کہا اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن، ہار کے بیٹھ جاوے کہ نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگ تاکہ یہ نعمت اور بڑھتی رہے۔ اور کوئی بات خلاف توقع پیش آوے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو آدمی حریص بنے، اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے طلب کی باتیں بھی بتائی، کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تو یہ طلب بھی کہ سچی طلب، کہ طلب کے ساتھ دین کو لینا ہے۔ تو دین ہے کیا چیز؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں بہت سارے اعمال ہیں، جی ہاں، آنکھوں سے متعلق بھی، کانوں کے متعلق بھی، اعضاء جوارح سے متعلق بھی، مال سے متعلق بھی، دل سے متعلق بھی، اجتماعی انفرادی، یہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اس دین کو حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے پسند کر کے دیا ہے، کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی دوست پسند کر کے ہمارے لیے کوئی چیز لائے، کہ یہ چیز میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، کہ دوستی کا حق ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت کے باوجود یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ تو اب ہماری طرف سے کیا پسند کریں گے؟ جب ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بے دینی تھوڑی پسند کی جائے گی، کہ ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کی جائے گی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے کیا؟
کہ ہم نے نبیوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے اس لیے بھیجا ہے رسولوں کو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے. اطاعت ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لانے والی ہے. اطاعت کی خاصیت ہے یہ. ایسی چیزوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں نا کہ اطاعت کی خاصیت ہے. کہ اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اطاعت کی خاصیت وہ رحمتوں کو لانا. اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کی خاصیت یہ بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوگی کہ پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا اللہ کی طرف سے ہر چیز میں. جی ہاں، آخرت میں، دنیا میں بھی اطاعت کا ظہور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اطاعت کا ظہور ہوتا ہے. دنیا میں اطاعت کی وجہ سے جو رحمت آئے گی وہ ہدایت کی شکل میں آئے گی. کس شکل میں؟ ہدایت کی شکل میں رحمت آئے گی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو دنیا میں جو آئے گی اطاعت کا نتیجہ وہ بصورت ہدایت آئے گا کہ اب ہدایت ہو گئی. کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں کا یقین اور دلوں کی توجہ وہ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کی طرف دلوں کا یقین، اللہ کے ساتھ دلوں کا یقین وابستہ ہو گیا اور اللہ کی طرف دل کا رجوع ہو گیا. دلوں کا رجوع ہوتا ہے، کبھی مادے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. جب دلوں کا رجوع مادے کی طرف ہوتا ہے تو زندگیوں میں اسراف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اسراف. جی ہاں، مال آوے، تندرستی آوے، جوانی آوے، لیکن اس میں ہوگا اسراف. کیوں؟ کہ رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. متعدد جگہ پر حق تعالیٰ شانہ نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کب ہوتا ہے؟ کہ جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جاوے. رغبت میری رغبت تیری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تو تھی اللہ کی طرف. ہم کو سکھانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو. کہ کیا مانگو؟ کہ اللہم اجعل رغبتی الیک. اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جاوے. جی ہاں، رغبت ایک چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے. شوق اس کے حاصل کرنا، اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. تو پھر رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ کہ رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف رغبت کر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا، اس کی دعا مانگی ہے. جی اللہ نے یہ چیز دی ہے ہم کو، ایک نعمت، یہ اس کے اثرات میں سے ہے کہ آدمی کے دل کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف سے
سرد مہری آ جاتی ہے. سرد مہری یعنی جذبات نہیں ہوتے دنیا کے بنانے کے، بلکہ دنیا کے استعمال کرنے کے طریقے آدمی لے لیتا ہے بس. کیونکہ دنیا جو ہے میرے دوستو وہ اسباب کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ماں، یہ سب جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو اسباب کہتے ہیں. اسباب کی کیا تاثیر ہے؟ کہ اسباب کی تاثیر غافل بن کرنا ہے. اسباب کی تاثیر، کہ اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی ایک تاثیر رکھی گئی ہے. اس لیے حکم ہے کہ تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، کہ تمہیں دنیا کے اسباب چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہیں غافل نہ کرے. اس لیے دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھایا ہے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت کس کی طرف کر دے؟ اپنی طرف کر دے. کہ اللہ کی طرف یہ راغب ہو گیا، ہاں شوق ہو گیا خدا کی طرف. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور حشاش بشاش رہو. کیسے رہو؟ خوش. کیوں کہ رغبت کی چیز ہے، بہت اچھی اونچی چیز ہے جو ملی ہے وہ. تھکے ہوئے ہارے ہوئے ایسے نہ رہو تاکہ مستفید ہو جاؤ. کیونکہ آدمی تھکا ہوا، ہارا ہوا، اکتایا ہوا تو وہ کیا مستفید ہوگا؟ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ کام کرنے والوں کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاوے. اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہماری رغبت، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ جاوے. یہ کس کا؟ یقین کا تعلق، خوف کا تعلق. خوف بھی ہو، اللہ کی ذات سے یقین بھی وابستہ ہو ہمارا، کہ ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اور امید رکھیں تو کس سے رکھیں؟ کہ اللہ سے. امیدوار رہو. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کریں گے. امیدوار رہو کہ دین کا کام کرنے والے اللہ سے امیدوار رہیں. ہاں جی ہاں، تاکہ شیطان جو ہے انہیں نہ بچلاوے، ورنہ ان کو بچلاتا ہے مختلف قسم کی دھوکوں میں ڈال کر کے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گمراہ کرتا ہے اس طرح ایک افضل کام سے مبذول کام پر اتارتا ہے. ایک کام افضل ہے، بہت اونچا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اوپر سے نیچے اتار دیا. یہ تو نہیں کیا کہ ہٹا دیا، بہکا دیا، کہ نہیں اوپر سے نیچے اتار دیا. تو کوئی ملازم اپنے ترقی سے نیچے اترنا پسند کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ اوپر سے نیچے اتارے، تو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رغبت بڑھے. اس لیے دعا مانگیے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک. آگے کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. یہ دوسری بات کہ میری ہمت کہتے ہیں پکے ارادے کو عربی میں. جی ہاں، ہمت پکا ارادہ، کہ ہمارے ارادے کس کام کے لیے ہو، کس کام کے ارادے کر رکھے ہیں، کیا ارادے پیدا ہوئے ہیں. کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. اے اللہ میری چاہت اور میرے عزائم اور ارادے کس بارے میں ہو؟ کہ ان کاموں میں ہو جو تجھے پسند ہے. تیرے پسندیدہ چیزوں کے عزائم ہمارے اندر پیدا کر. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. کیوں کہ ہمارا ذہن وہیں تک دوڑتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے.
اس سے آگے کی چیز نہیں معلوم ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کی نظر فکر سے اور اوپر کی چیز بتاتے تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی ہو جائے. جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا کیا یہ کافی ہے؟ بس. کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ سے تعلق کا مطلب اپنے اندر استقامت پیدا کرنا. یہی مطالبہ ہے کہ بھئی کام کیسے کرو گے؟ کہ استقامت کے ساتھ. جی ہاں، کہ اول سے لے کر کے آخر تک اپنے آپ کو پابند بنایا. دین میں استقامت مطلوب ہے. یہ بڑی صفت ہے کہ دین میں اور دین کے کاموں میں کہ ہم کو استقامت حاصل ہو جائے. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. کس کا؟ حالات. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. دونوں قسم کے حالات آتے ہیں. اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. تو جب حالات کا گھر بنایا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم حال کے حساب سے نہیں چلیں گے بلکہ حکم کے حساب سے چلیں گے. یہ تقاضا استقامت کا، کہ حال سے نہیں بلکہ حکم کے ساتھ چلیں گے، کہ ہم حکموں والے ہیں. اس لیے کہا کہ وجل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضا، میرے ہمت میرے ارادے ان کاموں سے وابستہ ہو جائیں کہ جس سے تو راضی ہوتا. تو اس سے نتیجہ نکلا میرے دوستو یہ کہ ہماری زندگی استقامت والی بنے، کہ ہم پابند ہو گئے اس کے کہ ہر وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم اس کے پابند. صحابہ کرام کی زندگیوں میں استقامت کی مثالیں ملتی ہے. ان کی باتبانوں کی زندگی میں بھی استقامت کی مثال ملتی ہے. سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تابعین میں سے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. جی ہاں، کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے. کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. حالانکہ وہ تو ہے اس کام کے لیے، وہ حضرات تو ہیں اس کام کے لیے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے استقامت اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ اور اس کے حریص بنو کہ میں اپنے استقامت اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. احرص علی ما ینفعک، جو میں نے پہلے حدیثیں پڑھی اس کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا تو حریص بن. تو یہ ایک چیز ہے زندگیوں میں کہ کیا استقامت آوے. اللہ تعالیٰ نے استقامت کا مطالبہ انبیاء کرام سے بھی کیا ہے. جی ہاں، کہ آپ حضرات قائم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ہم کو بھی حکم ہوا. کس چیز کا؟ استقامت کا. کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. تو یہ مطالبہ نبی سے بھی ہوا، یہ مطالبہ نبی پر ایمان لانے والا بندوں سے بھی ہوا کہ وہ اپنی زندگیوں میں استقامت کے ساتھ چلے. ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے
کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے، لیکن درمیانی چال چلنی ہے. کیسے چال چلنا؟ درمیانی چال چلو. اس کی تاکید ہے، اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو. نہ جوش میں آگے نکل جاؤ، نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ. القصد القصد تبلغو، ہدایت ہے. القصد القصد تبلغو، کہ درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا؟ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا. اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو. تقصیر اور سستی بھی نہ ہو. سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، سستی سے پناہ مانگے. تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں. تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے. سستی ما الکسل ما ہوا. کسل کیا چیز ہے؟ سستی کیا چیز ہے؟ تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ نہیں. یہ سستی نہیں ہے. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی. اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی. تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں سست. اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے کی. کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا. کیوں کہ یہ سست ہے. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے. یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا. تقدیم تاخیر. تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے. بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے. یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے. اور ندامت اچھی چیز ہے. ندامت اچھی چیز ہے. جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. ہاں، یہ اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سستی سے پناہ مانگتا ہوں.
بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیزیں استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی، یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں ہیں. تو کیا کرے مولانا انعام صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے علاج چستی، کہ سستی کے علاج چستی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے، اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہاں، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. ہاں، تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا، لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو. کہ اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا، عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ خراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو. ما اعلی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں. وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا، اس پر محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائیں گی، اور اسباب نہیں ہوں گے. تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستو کہ بھی درمیانی چال چلو. غلو بھی نہ ہو. دو باتیں کہ غلو نہ ہو کہ حد سے آگے نکل گئے، ترتیب، طریقہ، اصول، اسلوب کچھ نہیں، آگے نکل گئے، کہ اس کو غلو کہتے ہیں. کہ غلو کرنا منع ہے. حکم کو حکم کی حد تک، طریقے کو طریقے کی حد تک، اور درمیانی چال چلے، کہ غلو نہ پیدا ہو جائے. ہاں، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، اور جو ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. تقصیر کہتے ہیں اس کو، ضروری میں کوتاہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور غیر ضروری میں پھنس جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ درمیانی چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے، درمیانی. ہاں، معتدل طریقے سے چلنا. کہ جب معتدل طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے. ہاں، یہ بڑا فائدہ. اور درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، اور سستی میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. کہ یہ دونوں طریقے غیر صحیح ہیں. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن. وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، کہ سب کاموں میں خیر خیرات ہو، اس میں بھی. جی ہاں، کہ درمیانی چال چلو. کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل کسی کو نہیں دیا، جمع کر کے جوڑ کے رکھا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو. علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو، کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے. اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے؟ امانت دار. کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اتنا میں کروں. کیوں؟ کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کو اللہ پر لگانا، اس کو صدق کہتے ہیں، وفاداری.
کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے وفاداری کرو. وفاداری کیا کہ جو طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اس کے راضی کرنے کی، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، ہاں میں اس کو پورا کروں گا. اس کو صدق کہتے ہیں، یعنی وفاداری ہے. اور قیامت کی خاصیت کیا بتائی کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وفاداروں کو وفاداری فائدہ دے گی. ہاں کہ انہوں نے وفاداری سے کام لیا ہے، جو طاقت دی تھی وہ لگائی، ہاں جو کہنا تھا، جو بتایا تھا وہ کیا، پوری امانت داری سے کام کیا ہے، کہ یہ سچے ہیں، جان مال میں یہ امانت دار ہیں. یہ کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین لائے ہیں، ایمان لائے، اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا، صاف ہے ان کے سامنے اندر سے یقین، ایک نورانیت ہے، اور اپنی جان مال سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اور پھر دنیا کے لوگوں سے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ ایمان والے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ کہ سچے حضرات ہیں، انبیاء کرام سچے ہیں، پھر انبیاء کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام یہ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو. تو یہ سچائی بمعنی وفاداری، وفاداری کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں. ہاں عمل سے بھی، نیت سے بھی، ترتیب سے بھی، ہر چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار. یہ صفت ہے، صفت صدق. ہاں اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وفاداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، امت کے ساتھ. کیوں کہ ان سب کے حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، رسول کے بھی حقوق ہیں، امت کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر. جی ہاں مولانا جیسا فرماتے ہیں کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. تو حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ دار الحقوق، کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے آئے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق نہیں یہ ادا کیے ہیں وہ پھر حقوق کے مسئلے میں اللہ پر ہے، یا تو معاف کرے یا پکڑ کرے وہ اللہ. لیکن ہے اس کو دار الحقوق بنایا. اس حقوق میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص سے اس کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں. مخلص کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اور اپنی آخرت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کا اخلاص، وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی محنت سے، اپنی کارگزاری سے، کہ وہ لوگ صحابہ کرام جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہو جاوے ہم پر. کیا ہو جاوے؟ فضل کا ترجمہ عربی میں مہربانی، اردو میں مہربانی. تو مہربانی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، روزی روٹی بھی آ جاتی ہے، تندرستی بھی آ جاتی ہے، مدد بھی آ جاتی ہے، کہ اللہ فضل فرما دے، کہ فضل میں سب چیزیں. اور دوسری بات کیا؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. بس
اللہ فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ طلب کس کی ہے؟ کہ مخلص کی، اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی تعریف کرے کرے، کوئی برائی کرے کرے. جی ہاں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے جو مخالف، تو حضور فرماتے تھے کہ یذمون المذمم انا محمد، کہ برے کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں. محمد کے معنی خوبیوں والا، محمد کے معنی خوبیوں والا، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے، کہ میں تو پہلے سے محمد ہوں. یہ برائی کرتے ہو تو کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے. تو مخلص جو ہے لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کی برائی سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں، کیوں؟ دنیا ہے، تعریف کرنے والے بھی ہوں گے اور برائی کرنے والے بھی ہوں گے، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہے. لیکن مخلص، کہ مخلص کی نگاہ اللہ پر ہے. ہاں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اور وہ جو کہے وہ مجھے کرنا ہے. تو اللہ کو یہ صفت پسند ہے، جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور کچھ نہیں. یہ کافی ہے کہ اللہ مل گیا، اللہ ساتھ ہو گیا، اور اللہ نے آخرت بنائی، یہ کام ہو گیا. کیونکہ آخرت کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. وہ آخری ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے، وہ آخری ہے. بن گئی بن گئی، بگڑ گئی بگڑ گئی، ادھر ادھر. اس لیے کہ یہ آخرت بننا ضروری ہے. تو ایک صفت استقامت والی، ایک صفت اخلاص والی، استقامت بھی اور کرنا ہے اللہ کے لیے. اخلاص میں یہ تاثیر ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رہے گا وہ چلتا رہے گا. ہاں، اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں جا کے رک جائے گا. ہاں، کوئی پھانسا آ جائے گا. جی ہاں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں ان کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی نیت سے صاف رہے. کیسا رہے؟ اپنی نیت سے صاف رہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نیتوں پر ہے، لوگوں کی نظر صورتوں پر ہے. لوگ صورتیں دیکھتے ہیں، جی، اور اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر جو ہے نیتوں پر ہے. اس لیے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں مخلص بنو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنے دین میں کہ مخلص بنو، اللہ کے لیے کرنے والے بنو. جو چیز اللہ کے لیے ہوئی اور اللہ کے لیے پسند کی وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت ہے. اس کا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں کہ خالص بنو، کہ ہاں کہ اللہ چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، ہماری آخرت بننی چاہیے، اور کچھ نہیں. سارے فتنوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے. جی ہاں، کہ جو مخلصین ہوتے ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. حدیثوں میں کہ المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہے، اغراض والے نہیں. اغراض والوں سے رہبری نہیں ملتی، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے غرضوں میں. ہاں، کبھی کوئی مختلف غرضیں ہوتی ہے، مال کی، مرتبے کی. یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ مال مل جاوے، مرتبہ مل جاوے، بڑائی مل جاوے، مالداری مل جاوے. یہ دو، جس کو حضرت ملک و مال کے نام سے فرماتے تھے. اپنی بڑائی کہ نہیں، اپنی بڑائی نہیں ہے. ہم تو بندے ہیں. کیا ہیں؟ بندے. کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے عبد. عبد کہ ہمارا بندہ. تو اللہ کا بندہ بننا یہ بڑا شرف ہے. کیا ہے؟ بڑا شرف. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جیسے اور اللہ کے بندے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ہاں، جیسے اور انسان ہے میں بھی انسان ہوں. یہ
کہ اللہ کا بندہ بننا. کہ ہماری معاشرت میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر رہو. کہ لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہیں گے. وہ بھی بندے، ہم بھی بندے. باقی کون افضل ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون افضل ہے، کون اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، کہ وہ اس کی خبر اللہ کو ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہیں گے. پھر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، کہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں. سونے کے کان میں سے سونا نکلتا ہے، چاندی کے کان میں چاندی نکلتی ہے. کہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ردی میں ڈالا جاوے، بلکہ یہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی کہ اس کو کھودے کو تو سونا نکلے گا، چاندی نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ہاں، بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، غریبوں میں، مالداروں میں، کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے. دعوت کے اندر یہ خوبی ہے کہ دعوت کیا چاہتی ہے؟ کہ دعوت مجمع نہیں چاہتی، دعوت صلاحیت چاہتی ہے. دعوت کیا چاہتی ہے؟ صلاحیت، کہ مجھ کو تو صلاحیت والی ملے. ہاں، کہ دعوت کے ذریعے سے اور دین کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے. ہاں، کہ لوگ حق کے پابند ہو جائیں، حق کے معاون ہو جائیں، حق کے مددگار ہو جائیں. تو دعوت کیوں کہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں. ایک ایک آدمی میں ایسی صلاحیت ہے جیسے وہ سونے چاندی کی کان ہو. کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے اور کچھ نہیں کرانا ان سے. نہ اپنا گروپ بنانا ہے، نہ ٹولی بنانی ہے، کچھ نہیں، بلکہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے کام پر لگے اور کچھ نہیں. چاہے وہ دشمنی بھی کرے، لیکن اس سے توقع ہے کہ ایک دن وہ اپنی دشمنی سے باز آئے گا اور اپنی صلاحیت کو اللہ پر لگائے گا. اس لیے نبی نا امید نہیں ہوتے کسی سے. نبی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آوے. وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاوے، اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرے. روایتوں میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، بڑے قبیلے کے آدمی ہیں. قبیلہ مخزوم ان کا قبیلہ ہے، وہ طاقتور قبیلہ. یہ سارے طاقت والے ہیں قبیلہ مخزوم کے لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خالد کی صلاحیت دین پر آ جائے، کیونکہ بہت صلاحیت کا آدمی ہے اور واقعی. لیکن خالد کے سامنے بات روشن نہیں ہوئی تھی، ابھی حجاب تھا جاہلیت کا، اس لیے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے. وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے. ایک دفعہ انہوں نے رائے دی تھی کہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تب اپنا کام کریں گے، کیونکہ یہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. کہا کہ یہ لوگ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، نماز ضرور پڑھیں گے. جب نماز پڑھیں تو کہ نماز پڑھیں تو ہم اپنا کام کریں گے. ایسی باتیں ان کے دماغ میں آتی تھی دشمنی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بھی ہیں اور آپ تو مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں ہیں. اور اخلاق کا برتاؤ تو بندوں کے ساتھ ہی ہے. عبادت اللہ کے ساتھ، اخلاق بندوں کے ساتھ. عبادت کس کے ساتھ؟ اللہ کا. عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی. اور اخلاق کس کے ساتھ؟ کہ اخلاق بندوں کے ساتھ.
یعنی اپنی ذات سے ان کی خیر خواہی، اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانا، چاہے وہ دشمنی ہو کہ اس کو ابھی ایک حجاب ہے اس لیے وہ دشمنی پر ہے، کیونکہ جاہل اندھا ہوتا ہے، جاہل اندھا ہے، اس کو حقیقت ابھی نظر نہیں آئی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پر لگ جاؤ، تو فرماتے تھے کہ بڑی صلاحیت کا آدمی ہے، اگر یہ ہمارا کام کرے تو ہم تو اس کی قدر کریں اور ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے تھے. حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنا عمرہ قضا کرنے کے لیے داخل ہوئے، یہ وہاں سے چلے گئے اپنی دشمنی کی وجہ سے، چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اس لیے مکہ خالی کر دیا اور نکل گئے کہ ان کی حاضری میں ان کے پاس بھی نہیں رہنا ہے. ہاں ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا، ان کے بھائی مخلص تھے، ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید، یہ دو بھائی، تو وہ بھائی مخلص تھے، آپ کے ساتھ تھے. پوچھا بھائی کہاں؟ اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے جو آدمی دشمنی پر ہے اس کی خبر وہ کہاں ہے. تو انہوں نے ادب سے جواب دیا، ان کو معلوم تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے. یہ نہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی کہ آپ کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے. تو ادب سے جواب دیا کہ یاتی بہ اللہ، یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا، یعنی یہاں ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا. اس پر حضور نے فرمایا کہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت کو ہمارے کام پر لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں گے اور ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے. ہم کو اس کی صلاحیتوں کی قدر ہے. مخالف کو موافق بنانا یہ اسلوب ہوتے ہیں، اسلوب، اس کو اسلوب کہتے ہیں. تو دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کو موافق بنانے کے اسلوب بھی سکھائے. جی ہاں، یہ مخالف ہے تو ایک تو مخالف کے ساتھ مخالفت کی جائے تو مخالفت بڑھے گی، یہ نہیں، بلکہ مخالف ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ مخالفت کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا جائے گا. تو آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی، خالد کے بارے میں. ان کے بھائی نے وہ بات لکھ کر کے ان کو پہنچائی کہ تو بھاگا بھاگا پھر رہا اور تیرے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی کہ خالد اتنا صلاحیت والا، اگر وہ ہماری طرف آ جائے تو ہم تو اس کی قدر کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ ہے اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہے. یہ کلیات کہلاتے ہیں. یہ دعوت میں صلاحیتوں کا امالہ کہتے ہیں صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا. ابھی تو وہ مخالف ہے، اس کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا کہ وہ اللہ کا ہو جاوے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اپنے دین کا مددگار ہو کر زندگی گزارے. اس کی صلاحیتوں کو مائل کرنا، ادھر لوٹانا، یہ دعوت میں ہوتا ہے. وہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ کرنا کہ ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کی طاقت کو ختم کرو. اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے. اس کی صلاحیتوں کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے. جی ہاں، اس لیے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ راستہ فساد کا رہا، یہ راستہ صلاح کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ امن کا ہے. کیوں کہ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے. ہاں، اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے. کس کی؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو.
اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہ ہوگا. ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے، ہماری یہ تو صبر ہی صبر ہے. حدیث میں اس کا تمام مفہوم ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا، وہ جیت جائے گا. کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. اور مخالف ہیں کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا، انہوں نے پڑھا تو وہ تو بہت سمجھدار تھے، تو نرم پڑ گئے، اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے اور ارادہ بدل دیا. وہ قدرت کی مدد بھی ہوئی. ان کو خواب آیا. اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ کوئی نہیں کرنا پڑتا، وہ تو اس کا ارادہ ہے. انہیں خواب آیا کہ بنجر اور ویران زمین میں سے نکل کر میں آباد زمین میں چلا گیا. یہ خواب دیکھا تو مشہور تھا کہ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ خط آیا، پھر یہ خواب آیا، بس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی باتیں سنی خط میں تو میلان بدل گیا. یہی طریقہ ہے کہ بھئی مخالف کو کیسے موافق کرو گے. ہاں، کہ اگر وہ ضدی ہے تو صبر کرو. کیا کرو؟ ضدی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے صبر کرو. وہ ضدی نہیں ہے، اس کے مزاج میں کچھ ہے اعتدال، کہ اس کے ساتھ اپنا برتاؤ یہ کرو، نرمی کا، دل جوئی کا، دلداری کا، حق شناسی کا، تو اس کا دل مائل ہو جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ برائی کو دفع کرو بھلائی سے. اگر ایسا کرتے رہو گے تو جن میں اور تم میں دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ بجائے دشمنی کے ان کو تمہارا خاص دوست بنا دے گا. یہ بشارت ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، سوائے اس کے کہ جن کے اندر عناد اور ضد تھی. ایک ہوتا ہے عناد، اکڑ، اپنی ضد، ان کو ہدایت نہیں ہوتی. ہاں، ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، پھر وہ حق پر نہیں آتی. اور جن میں ضد نہیں ہوتی، ماحول کا اثر ہوتا ہے یا طبیعت کا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے برتاؤ سے، اس قسم کے ماحول سے وہ نرم پڑ جاتے ہیں. پھر ان کی صلاحیتیں دین پر آ جاتی ہے. وہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اللہ پر لگے، آخرت بنانے پر لگے. جو دین اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اس دین پر صلاحیتیں لگے. امالہ اس کو کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو مائل کرو. کس کی طرف؟ کہ حق کی طرف. کہ کیسے؟ کہ اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی دعا سے. یہ چوتھی بات ہے کہ اپنی دعا سے. ان کے لیے دعا مانگو، دعا مانگو. جیسے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے ایک کو ہدایت ہو جائے، تو اب حضرت عمر کے لیے دو دعا قبول ہو گئی. وہ ضدی تھا ابو جہل، ہاں، اس کو یہ بات نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی. تو دعا بھی ایک کام ہے، کیونکہ دعا خیرخواہی کا نام ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں خیرخواہی ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خیرخواہ ہیں. تو ہمارے کام میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں سے، اخلاق سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پانی پہنچانا. یہ ہمارا طریقہ ہے. جی ہاں، وہ کیا چاہنا ہے؟ کہ آخرت چاہنا ہے. کیا لوگے؟ کہ آخرت لوگے. آخرت میں اور کچھ نہیں لیں. یہ مخلصین ہے. یہ مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے دین کو
اعمال کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے، اعمال کا مجموعہ۔ حیات صحابہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، دیکھنا اس کو کہ انصاف، کہ ہمارا انصاف ہے، ایک پورا باب ہے حیات صحابہ، انصاف کا باب، جس طرح نماز روزے اور اس کے انصاف کا باب۔ حضور کو حکم تھا کہ انصاف سے رہو، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف سے رہوں۔ کیوں کہ انصاف وہ چیز ہے جس سے حقوق زندہ رہتے ہیں۔ اگر انصاف نہ ہوا، ظلم ہوا، پھر حقوق کی پائمالی ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی دعوت دی ہے، قرآن نے انصاف کی دعوت، انصاف سے رہو۔ انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ کہ اس سے کیا ہوگا کہ پلے دونوں برابر رہے، انصاف، پھر معاشرے میں حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی، بلکہ حقدار کو حق ملے گا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہوگا، کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مومن بنے گا۔ ہاں، کہ ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند، اپنے لیے حق کو ہدایت کو پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی حق کو ہدایت پسند کرو، اس لیے ان کی خیرخواہی کرو، ان کی دل جوئی کرو تاکہ وہ بھی دین پر آ جائیں، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ انصاف کہ انصاف جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر ہے، کہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، عادل اور جائر دو قسم کے حاکم ہوتے ہیں، عادل جائر، انصاف کرنے والا، ظلم کرنے والا، یہ مقابل صفت ہیں اندھیرا اجالے کی طرح سے۔ ہم کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، کونوا قوامین بالقسط، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہم کو انصاف کا حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ انصاف سے رہو، کونوا قوامین بالقسط، رشتہ داری ہو، غیر رشتہ داری ہو، انصاف سے رہو تاکہ حق کی پائمالی نہ ہو۔ انصاف کے اوپر احسان ہے، انصاف سے اوپر احسان، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو اس امت کو حکم ملا ہے کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خطیب جمعہ کے دن پڑھتے ہیں عام طور پر، ہاں، کہ اللہ حکم دیتے ہیں بندوں کو، کیا حکم دے کہ انصاف سے رہو، بیوی بچوں میں بھی، اپنوں میں بھی، پرایوں میں بھی، کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان، یہ بندوں میں احسان کرو، احسان کرو، یعنی اپنی جان مال سے انہیں فائدہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو سنتوں پر عمل کرے، کس پر عمل کرے؟ رواج پر عمل نہ کرے، سنت پر عمل کرے۔ رواج جو ہے وہ سنت کی توڑ ہے، جب رواج پھیل جائیں گے سنتیں ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، کہ رواج میں نہیں جائے، سنتوں پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر کام میں ہے، سنت طریقے، جو سنت پر عمل کرے اور حلال کمائی کھائے اور لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی ایذا نہ پہنچے،
کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ طریقہ بتایا. من کان طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. سنت پر عمل ہو جاوے، حلال پاک کھانا ہو جاوے، اور لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی ناگواری نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یہ جنت کے راستے پر ہے. یہ احسان کی بات ہے، یہ کہ انصاف سے اوپر احسان، اور احسان سے اوپر ایثار. بندوں میں برتنے کی یہ باتیں ہیں کہ بندوں میں کیسے رہا جائے گا، کہ انصاف سے رہا جائے گا، احسان سے رہا جائے گا، اور ایثار. یہ سب سے اونچا جو انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا. یہ انصار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو صرف انصاف سے، احسان سے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو ایثار سے رکھا. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو نہ ہو، دوسروں کی حاجت پوری کرنی ہے. چاہے اپنی حاجت پوری نہ ہو، اپنی حاجت پامال ہو جائے، اپنی ضرورت پامال ہو جائے، لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار. تو انصار نے جو اللہ کے دین کی نصرت کی ہے وہ ایثار کی صفت سے کی ہے. نصرت کہ دین سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، سیکھنے سکھانے میں مددگار بننا، تیار کرنا، یہ نصرت ہے. لیکن نصرت کی جو قسم سب سے اونچی ہے وہ انصار مدینہ میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں ایثار سے کام لیا، کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، اپنی ضرورت کو پامال کر دیا، لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا ہونے میں پوری کوشش کی کہ بھوکے بھی رہیں گے لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں. تو یہ صفات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کے بندوں میں آئی ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے تذکرے مذاکرے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ صفت ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں آوے، اس کی نیت کریں. کیوں کہ دین میں تو صفات اصل ہے، صفات اصل ہے. اعمال جو ہے اس کی تمہید ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی میں صفت پیدا ہوتی ہے. جیسے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا، غلط عمل کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے چور ہو گیا، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا. تو عمل صفتوں کا دروازہ ہے کہ جتنی عمل کی پابندی ہوگی وہ اس لائن کی صفت اپنے اندر لاوے گا. اس لیے عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ وہ عمل کہ وہ صفت بن جائے. پھر یہ صفت آدمی کے ساتھ آخرت میں جائے گی. عمل تو ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور جو صفت بنی ہے وہ جاتی ہے ساتھ. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ. جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل ختم ہوا. نمازی تھا، نماز ختم ہو گئی، مر گیا. روزہ رکھتا تھا، روزہ ختم ہو گیا، مر گیا. ذکر کرتا تھا، مر گیا، ذکر ختم. لیکن جو صفت اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی. اس لیے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل بھی کرو، عمل کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرو، عمل کی نیت بھی صحیح کرو، تاکہ یہ اچھی صفت اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے. عمل کرتے کرتے کیا ہو جائے؟ اللہ کا تعلق. کہ اللہ کا تعلق کیا مطلب ہے؟ کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. تقوی، اس کو تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ صفت تقوی کی پیدا کرتے ہیں. پہلے صحیح راستے کی پابندی ہوگی، صحیح راستے کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص صفت پیدا کر دیتے ہیں، وہ تقوی اور ڈر کی کیفیت اندر پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلتا ہے. کہ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ کہ تقوی ملا تھا. کیا ملا تھا؟ تقوی، اندر کا ڈر. وہ آدمی کو احتیاط سے چلاتا ہے، ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو کبھی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی کا حق پامال نہ ہو جائے. ہاں، یہ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم.
کہ جو اپنے تکلف سے اپنی محنت سے صحیح راستے پر چلیں گے اللہ ان کو صحیح راستے کی رہبری بھی کرے گا اور اپنا تقوی اور اپنا ڈر بھی دے گا. یہ بشارتیں ہیں. تو صحابہ کو جو چیز ملی تھی وہ اندر کا تقوی ملا تھا کہ اندر اللہ تک ڈر پیدا ہو گیا. اب ہر بات میں احتیاط ہے, ہر بات میں ڈر کر چلتے ہیں, محتاط بن کر چلتے ہیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو جاوے, کسی کو تکلیف ہو جاوے, اللہ ناراض نہ ہو جاوے, سنت کے خلاف نہ ہو جاوے. التقوی ملاک الحسنات. ہاں خطیب پڑھتے ہیں خطبے میں کہ تقوی تمام بھلائیوں کی جڑ ہے. کہ اندر تقوی پیدا ہو گیا, اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہر شر سے ہر بدی سے بچانے کی فکر میں رہے گا کہ میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, بات خراب نہ ہو جائے. ہاں بندوں کے حقوق میں, اللہ کے حقوق میں, اپنی ذات کے حقوق میں. اس لیے اللہ سے تقوی مانگا جاتا ہے, اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے, پھر زندگی صاف ستھری ہوگی. ہاں تقوی حدیثوں میں دعا میں مانگا کہ اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما. ہاں ایسا تقوی عطا فرما کہ جو مجھے تیری نافرمانی سے بچائے. جی ہاں ایسا ڈر عطا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے تک جانے نہ دے. جی ہاں ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے. ہاں بالکل پکی بات ہے, دعویٰ نہیں کرتے لیکن بشارت کے درجے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت یہ ہوتی رہی صحیح معنی میں, اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر نہ ہو, دوسری کوئی غرض نہ ہو, اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا. اس کے سلے میں ہدایت بھی ملے گی, یعنی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بھی ہوتی چلی جائے گی اور اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے. پوری امت میں ایسا متقی کوئی نہیں ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اللہ کے جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار. کہ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ علماء امت تفسیر میں بھی اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار امت میں ابو بکر. ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا تقوی سب سے اونچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بارے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ہاں اللہ کی عظمت سے ڈرنے والا ہوں, اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم اتقاکم. تو ایک صفت ملتی ہے میرے دوستو, دین پر صحیح معنی میں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے سے کہ اندر کا تقوی ملے گا. جو ہر بات میں انصاف بھی کرے گا, احسان بھی کرے گا, اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو صحیح چلائے گا. بندوں کے حقوق, اللہ کے حقوق, آخرت کی تیاری, یہ سب چیزوں کا سامان اس میں ہے. ہاں ایک ہی صفت اولئک الذین امتحن اللہ, کہ یہ وہ قسم ہے صحابہ کی کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا. تو صحابہ کو جو نعمت ملی تھی وہ تقوی کی نعمت ملی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ قسم ہے صحابہ کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے ذریعے خاص کر لیا, کہ ان کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دیا. ہاں یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. کیا کرنے کی ہے؟ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما, اپنا ڈر عطا فرما. ہاں کہ وہ ڈر ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا. دنیا سے کسی چیز سے ڈرتا ہے آدمی تو دور ہو جاتا ہے. سانپ کا ڈر, دشمن کا ڈر, آگ کا ڈر, یہ دور کرتا ہے. اللہ کا ڈر, کہ اللہ کا ڈر آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ خوبی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا؟ کہ اللہ کی طرف جائے گا. وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس جائے گا, توبہ کرنے جائے گا, معافی مانگنے جائے گا, عبادت کرنے جائے گا, دعا مانگنے جائے گا. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف چلتا ہے. کسی چیز سے ڈرنے والا اسے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو دور کرتا ہے. ہاں ایمان کی محنت کی یہ تاثیر ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے کیا ملے گا؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ملے گا. پھر آدمی حقوق کے ادا کرنے والا, احسان کرنے والا, جی ہاں ایثار کرنے والا, اپنے اپنے تقوی کے بقدر ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوگی. ہاں اور یہ صفت ایسی ہے جو دلوں کو جوڑ لیتی ہے, دلوں کو جوڑ لیتی ہے. جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ نفرتیں اٹھا لیتے ہیں
اور محبتیں ڈالتے ہیں. جسے انصار مدینہ پہلے دشمن تھے، مشہور تھے ان کی دشمنیاں تاریخ میں، برسوں سے لڑ رہے تھے، پورا محاذ 2 قبیلوں میں قائم ہے، لڑتے رہے. اب آیا دین آیا اور انہوں نے اپنا کو دین میں لگایا صحیح معنی میں. اللہ نے ان کے حالات بدل دیے کہ ان کی دشمنیاں وہ محبتوں میں بدل گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ کا احسان سوچو. اللہ نے انصار مدینہ سے کہا کہ اللہ کے احسان کو سوچو کہ تم تو دشمن تھے اور لڑتے لڑتے بگڑتے تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، پھر تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نعمت کہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعمت حضور صلی اللہ، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے. ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نے ان کے اندرونی حالات بدل دیے کہ ان کی محبت، ان کی دشمنیاں محبت سے بدل گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو نصارہ و انصار کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں ہم نے دشمنیاں ڈالی ہے، ان کے درمیان میں محبتیں ڈالی ہے. اب قرآن پڑھو. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اصولوں کا پابند نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تو دیا، اصولوں کا پابند نہیں کیا، اپنے آپ کو آزاد بنا دیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کہ اپنے آپ کو وہ بھی نصرت والا کہتے تھے، نبی کی نصرت، لیکن نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اندر دوسری گڑبڑ کر دی. تو پھر کہ ان کو نصرت کا نتیجہ نہیں ملا. یہ لوگ نصرت کی وجہ سے بھائی ہو گئے، وہ نصرت کے نام سے آپس میں دشمن ہو گئے. ان کو دشمنی ملی، ان کو محبت ملی. کس وجہ کہ نصرت، کہ انہوں نے نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی چلائی. کیا چلائی؟ اپنی چلائی. ہاں. نصرت میں تو انصاف، احسان، اشار یہ چیزیں چلتی ہیں نصرت میں، وہ انہوں نے اپنی چلائی، اغراض پیدا کر دیے نصرت کے نام پر. تو بجائے محبت کے ان میں آپس میں دشمنیاں پڑی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ان میں دشمنیاں ڈالی، تو یہاں محبت ڈالی، وہاں دشمنیاں ڈالی. ہاں. کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے. کام اللہ بناوے گا. ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بندوں کو. ہاں. تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انصار میں محبتیں ہو گئی کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایک بکری کی سری 7 جگہ گھوم کر کے پھر پہلے نمبر پر آتی ہے، پڑھتے ہیں نا. ایثار میں اتنے آگے نکل گئے. جی ہاں. وہ محبتیں ہیں ایک دوسرے سے. جی ہاں. کہ کیا کہ دین کی نعمت سے ملی، کہ آپس میں بھائی ہو جانا، کہ اخوت، کہ یہ دینی صفت ہے. تو میرے دوستو، ہمارا یہ دین جو ہے، میں نے کہا نہیں کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جی ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے اللہ کے معاملے میں، اور آپس کے معاملے میں کہ آپس کے معاملے میں انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے. یہ آپس کے معاملے ہے بندوں کے ساتھ. کہ یہ صفتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر حق تعالیٰ شانہ کہ اپنا فضل فرما کر کہ دلوں کو جوڑ دیں گے. ان کے دل جوڑ گئے. ہاں. ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو گئے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے پسند کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، آپ کی تعلیم میں یہ مبارک اثر ہے کہ اگر یہ اصولوں کے ساتھ ہوئی تو پھر انسانوں میں فرشتوں والی صفتیں پیدا ہوگی. کون سی صفتیں؟ فرشتوں والی. فرشتوں میں صفت ہے اطاعت کی. اطاعت کی صفت ہے فرشتوں میں. وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ صفت فرشتوں کی کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور جو حکم ملا ہے اسی کو کرتے.
یہ فرشتوں کی صفت ہے. اور شیطان کی صفت اس کے الٹی کہ شیطان کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، تابعداری نہیں کرنا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کی صفت ہے کہ شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو کہ نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کہا اللہ کے سامنے. آپ قرآن شریف پڑھو، اتنی قوت سے انکار کیا ہے جو عربی سمجھتے ہیں. ہاں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. جی ہاں، جیسے کوئی نافرمان بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ. جی ہاں، تو یہ کہ نافرمانے کی اعلیٰ صفت ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے مردود. تو اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں کہ وہ ہر کام میں اللہ کے تھا. تو جب دین آئے گا میرے دوستو تو جتنی صفتیں شیطانی ہیں وہ انسانوں میں سے نکل جائے گی. انقیاد، تابعداری، آداب کے ساتھ عمل کرنا، آداب کے ساتھ اطاعت کرنا. ہاں، نری اطاعت تو ہر قانون میں ہوتی ہے، یہاں اطاعت محبت کے ساتھ، اطاعت آداب کے ساتھ. یہ دین میں اطاعت محبت کے ساتھ اور اطاعت ادب کے ساتھ، یہ دین میں ہے. کہ کیسی اطاعت؟ محبت والی. اطاعت بھی کریں گے محبت سے، اطاعت بھی کریں گے ادب سے. کیوں کہ حکم کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے، رسول کی عظمت ہے، یہ صفت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے کچھ فرما رہے تھے. اتنے میں ابن مسعود مسجد کے دروازے سے اندر آئے، داخل ہوئے. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے حضور کی بات سنی، اجلسو، بیٹھ جائیے. تو وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے، آگے قدم نہیں بڑھا. دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ تو آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے. لیکن حکم ملا کہ اجلسو، بیٹھ جائیے، تو وہیں بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھے. کیوں کہ حکم آیا. حکم کا ادب ہے، حکم پر عمل بھی ہے، حکم کا ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے. جی ہاں، یہ مثال ہوئی. تو وہیں بیٹھ گئے. حضور نے، آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود دروازے پر بیٹھ گیا. اور کیوں کہ وہ بات پہنچی، اجلسو، بیٹھ جائیے. تو آپ نے بلایا، عبداللہ آگے آ جاؤ. تب پہ آگے آئے. عمل ادب کے ساتھ، عمل محبت کے ساتھ. جی ہاں، اس کو دین کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں آداب بھی ہے، ہمارے دن میں طریقے بھی ہے، ہمارے دن میں محبت بھی ہے. ہاں، بوجھ نہیں. جی، بوجھ جیسے دنیا کے قانون کے بوجھ ہوتے ہیں، بھائی کیا کرو، قانون ہے، بوجھ کے ساتھ. کہ یہ نہیں، محبت کے ساتھ، فرشتوں کی طرح سے اطاعت، کہ کوئی بوجھ نہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کو کریں گے. اس لیے اطاعت کرنے میں عمل بھی ہے، محبت بھی ہے. تو دروازے پہ بیٹھ گئے. اس سے آگے کہ ایک صحابی اپنے قریب کے محلے میں تھے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں. اس طرح ممبر پر حضور نے فرمایا اجلسو. انہوں نے قریب کا محلہ تھا، بنو غنم کا محلہ ہے وہ، قریب کا محلہ مدینہ میں تھا وہ. چونکہ مدینہ کی مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، آواز باہر جاتی تھی. پرانی جو مدینہ منورہ کا نقشہ ہے مسجد کا، اس کے نشانات ابھی بھی ہیں کہ حضور کے زمانے کی دیواریں یہاں تک تھی، اتنی اونچی تھی. جی ہاں، وہ ہم جب جاتے تھے تو وہ جو حضرات وہاں ہوتے تھے مولانا سعید صاحب کے ساتھ، پرانے ہجرت کر کے وہاں عبادت کے کامے پر ہوتے، تو وہ ہم لوگوں کی 40 سال پہلے کی بات ہے، 40-45 سال پہلے کا. تو ہم کو مسجد نبی کی زیارت کرواتے تھے کہ دیکھو حضور کے زمانے میں یہ تھا، اس کی حدیث پڑھتے تھے، حضور کے زمانے میں یہ تھا، یہ حدیث. تو انہوں نے سب پتا کہ دیوانوں کی اتنی اونچائی ہے یا فلاں جگہ. تو دیوانیں حضور کے زمانے میں زیادہ اونچی مسجد کی نہیں تھی، اس لیے آواز باہر جاتی تھی. ہاں، تو وہ صحابی اپنے محلے میں تھے اور حضور نے ممبر سے فرمایا بیٹھ جائیے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کیوں کہ حکم آیا ہے. حکم آیا. لوگوں نے کہا ان کا نام لے کر کے کہ وہ صاحب انہوں نے وہاں آپ کا سنا بیٹھ جانے کا حکم، تو وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں محلے میں. بنو غنم کا محلہ کہلاتا تھا وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات سن کر کے ان کو دعا دی. کیا دی؟ نبی کے ہاں بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کو دعا دے دی. کیا دعا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کا جذبہ اور زیادہ کرے. یہ دعا ملی. ہاں، نبیوں کے پاس سے دعائیں ملتی ہیں. کسی بات پر خوش ہو کر دعا دے دی کہ اللہ تم کو یہ کر. ہاں، تو دعا کے منتظر رہتے تھے. وہ دعا سے بڑی تسلی ہوتی تھی. ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے. تو دعا مل گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت میں اور ترقی دے. تو میں نے کہا یہ مثال تھی کہ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے، آداب بھی ہیں. اس طرح زندگی کہ صاف ستھری ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ صاف ستھری، ایمان والی، عمل والی، آداب والی، اخلاق والی، اخلاص والی، ستھری زندگی. حدیثوں میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. یہ دعا سکھائی ہے. عیشۃ نقیہ، اے اللہ صاف ستھری زندگی دے. کسی کا حق میں گرفتار نہیں، اللہ کے حق میں گرفتار نہیں، صاف ستھری زندگی. جی ہاں، گناہوں میں ملوث نہیں. جی ہاں، دوسری غلط صفتوں میں مبتلا نہیں. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. یہ سکھایا ہے ہم کو کہ ہم اللہ سے مانگیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے صاف ستھری، وہ تو سارے عالم کے لیے نمونہ ہے. جی ہاں، مگر ہم کو یہ باتیں جو بتائی ہے وہ اس لیے کہ ہماری زندگیاں صاف ستھری، کہ اللہ کا حق کہ وہ بھی اپنی کوشش کے مطابق ادا کیا، بندوں کا حق کہ وہ بھی ادا کیا، لوگوں کے ساتھ احسان بھی کیا، لوگوں کے ساتھ اشار بھی کیا اپنی طاقت کے مطابق. اور اب آگے کہ آگے اس صاف زندگی کا کیا بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور دنیا کے انسانوں کی زندگیاں بنائیں گے. گزرتی تو ہے زندگی سب کی، گزرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو گزرے گی. سورج نکلے گا ڈوبے گا، سورج نکلے گا ڈوبے گا. 2000 ہو گئے، 2020 ہو گئے، 2021 ہو گئے تو جائے. وہ نہیں ہے، وہ گزاران ہے کہ نئی زندگیاں بن جائیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور آخرت بناتے ہوئے زندگی گزارے. بڑی بات کہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ کہ آخرت بنانی ہے. ہاں، اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں، کچھ نہ لینا نہ دینا، نہ اپنی بڑائی نہ اپنی تعریف، کچھ نہیں. آخرت بنانی ہے. صحابہ یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. بس کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے. بس انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم ارادے اپنی دنیا بنانے کے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا مقدر کی مل جائے گی، زندگی مقدر کی مل جائے گی، روزی مقدر کی مل جائے گی. ہاں، جو لکھا ہے وہی ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، وہی ملے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں، اس لیے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داریاں آئے گی، وہی بندہ اچھا لگے گا جو ذمہ داری پوری کرے. جی ہاں، اور مدد اتنی ہی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. جی ہاں، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. دعاؤں میں بھی اتنی قبولیت آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے. کہ دعا عمل کا ثمرہ ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جیسے روزے دار کی دعا افطار کے بعد قبول ہوتی ہے، حج میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے.
تو اعمال جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیتوں کا ذریعہ ہے. ہاں. اور دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے. دعا سے کیا لینی ہے؟ کہ دعا سے اللہ کی مدد لینی ہے تاکہ اللہ کے دین پر قائم بھی ہو جائیں اور دین بھی روئے زمین پر دین بھی قائم ہو جائے. ہاں. کہ دین کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اس سے ہم نکل جائیں. خروج فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی اپنی کمی کوتاہیوں میں سے نکلنا، اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. حیات صاحب میں ایسا ہے کہ نکلنا کس میں سے؟ گھروں سے. کہ گھروں سے نکلنا تو بہت آسان ہے. فضا بنتی ہے تو گھروں سے نکل جاتے لوگ، مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو گھروں سے نکل جاتے ہیں. کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل کہ اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر اپنے آپ کو ڈالنا، خواہشوں میں سے نکلنا. مختلف خواہشیں ہوتی ہیں، بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے اور مختلف خواہشیں ہوتی ہے. سمندر ہے اندر خواہشوں کا. جی ہاں، کہ خواہشوں میں سے نکل کر حکموں پر آنا. ہاں، کہ اب حکموں والے بن گئے، خواہشوں والے نہیں. خواہش کی جگہ جنت ہے. خواہش کہاں پوری ہوگی؟ کہ خواہش جنت میں، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. ہاں. اور کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی. کوئی امید جہنم میں پوری نہیں ہوگی، مایوس رہیں گے. اور جنت میں کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا، کہ اس میں وہ ملے گی جو یہ چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی وہ دی جائے، بلکہ اس سے مزید دی جائے گی. یہ وعدے کیے گئے ہیں. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ آخرت والے ہوتے ہیں. ایمان باللہ والیوم الآخر یہ اصل ہے کہ اللہ اور آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزرے. ہاں، یہ مقصود ہے. اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اپنے حقوق کی ادائیگی، اور پھر اس کو احسان اور اخلاص کے ساتھ. ہاں، کہ اس سے پھر حق تعالیٰ شانوں کے یہاں سے قبولیت ملتی ہے، اس کے درجات دیے جاتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اپنے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ درجات دیں گے. جس طرح ثواب دیتے ہیں درجات بھی دیتے ہیں. ہاں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا حرص تھا کہ ثواب بھی ملے، درجات بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ملے. اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنا کہ یہ مخلصین کا شیوا ہے، یہ مخلصین کا طریقہ ہے. اور اس کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے صحیح راستے کی ہدایت اور رہبری دنیا کے انسانوں کو ہوگی. المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو اخلاص والے ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہیں. انہی سے لوگوں کو صحیح رہبری اور روشنی ملے گی کہ وہ باطل سے حق پر آ جائیں گے اور غلط سے صحیح پر آ جائیں گے. روشنی ملے گی. روشنی میں آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی صحیح راستے کی رہبری ہو جاتی ہے مخلصین کی وجہ سے. اس لیے انبیاء کرام نے اس کی دعوت دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، استقامت بھی پیدا کرنی ہے، اور احسان اور انصاف کہ یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ نیت کر کے اپنے آپ کو اس میں چلانا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ اللہ دیں گے تو ملے گا. اللہ دیں گے تو ملے گا. اللہ کے دین اصل ہے، محنت تو اس کا ذریعہ ہے. محنت اس کا ذریعہ ہے، اصل تو اللہ دے گا. اس لیے کہتے ہیں دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہاں، کہ ساری حالات اللہ ہماری ٹھیک کر دے. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، کہ اللہ ہماری ساری حالتیں ٹھیک کر دے. یہ دعا سکھائیے، ساری حالتیں ٹھیک کر دے، شخصی بھی اجتماعی بھی. تو کام بھی ہوگا اور کام کے ساتھ دعا بھی ہوگی. تو پھر حق تعالیٰ شانہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، نصرتیں آئے گی. ہاں، نصرت آتی ہے تو حق جو ہے ترقی کرتا ہے. نصرت کا یہ اثر ہے کہ حق ترقی کرتا ہے. کہ نصرت کی مثال بارش کی ہے. زمین پر بارش برسی تو زمین کی اگنے والی چیزیں اگ کر کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے. نصرت کہ پانی کی طرح سے ہے. نصرت کا ترجمہ عربی میں پانی دینے کے ہیں. عام طور پر لوگ نصرت کا ترجمہ مدد سے کرتے ہیں کہ نصرت میں مدد. وہ ٹھیک ہے، متبادل معنی ہے وہ، لیکن اس کا اصلی معنی کہ پانی دینا. اس لیے دین کی نصرت کرنے کا معنی یہ ہوا کہ دین کو پانی دو. جس طرح زمیندار زمین کو پانی دیتا ہے موقع پر تو پھر اس کی پیداوار اوپر آتی ہے. ہاں، پیداوار اوپر آتی ہے اور اس کا نفع اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے دین کے مددگار رہیں، اپنے دین کو پانی پہنچائیں، اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے، ہاں، اپنی قربانیوں سے.
ان کو پانی پہنچائے، تو پھر حق تعالیٰ شانو لوگوں کے دلوں میں دین کو ایسا اگائیں گے جیسے زمین پر سبزہ اگتا ہے کہ دشمن دوش ہو جائے گا، منافق مخلص ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے منافق مخلص ہو گئے اور انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی، اور جو معاند تھے، مخالف تھے، وہ موافق ہو گئے. ہاں یہ پانی پہنچا دین کا، کیونکہ آپ نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا، اور پھر وہ دین کے مددگار ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کی مدد کرنی ہے. یہی ہمارا طریقہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق درمیانی چال چلتے ہوئے آخر تک چلتے رہنا ہے. کب تک؟ آخر تک، کہ جب تک اللہ زندگی دے، جب تک اللہ طاقت دے، کہ چلتے ہی رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مانتے مر جاؤ، کہ ماننے یہاں تک کہ مر گئے تو ختم ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو اس کے لیے تیار ہیں سب؟ ہاں اپنے آپ کو تیار کریں. جو تقاضے پیش کیے جائیں وہ تقاضے اپنے ذمے اوڑھنے ہیں. ہاں کہ تقاضوں کے اوڑھنے سے دین کو مدد ملتی ہے اور راستے کھلتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کی رغبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. ہاں ان کو اپنی زندگیوں پر ندامتیں ہوگی جو دوسرے راستے پر ہیں، وہ ندامت سے پھر حق راستے پر آتے ہیں. ندامت بھی اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا صحیح محنت کے نتیجے میں. تو اب اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ اب جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پورا کریں گے. جی فرمائیے آپ، اس کے لیے کون تیار ہے؟ نام لکھائیں جی اپنے کھڑے ہو کر. جی جی غلام فاروق صاحب کیا ہے؟ 36 منٹ 45 ہاں اور ان کا